السلام علیکم۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کے کس نمبر 22 پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر شعیب کے استفسار پر میں نے علی ضیاء سے نکاح کا قصہ سنا دیا۔ وہ انتہائی پریشان لہجے میں بولے، یہ کیا کیا تم نے زریں؟ کسی عالم دین سے فتویٰ لیا تھا کہ ماں کو طلاق دلوا کر اس کے شوہر سے نکاح جائز بھی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بولے، یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا، آپ پلیز فی الحال بھیا سے اس بارے میں کوئی بات نہ کیجیے گا۔ وہ بولے، نہیں زریں، میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ عارف کو بتانا بہت ضروری ہے۔ تم جس مصیبت میں پھنس گئی ہو، عارف کی مدد کے بغیر میں اکیلا کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ڈاکٹر شعیب نے جس نقطے کی جانب توجہ کرائی تھی وہ انتہائی اہم تھا۔ علی ضیاء نے ابھی تک ممی کو طلاق دینے کا اعلان نہیں کیا تھا، جبکہ ممی کو پاکستان آئے کئی دن گزر چکے تھے۔ جب کبھی یہ معاملہ کھلتا کہ میرا علی ضیاء سے نکاح ناجائز ہے تو ساری رسوائی میرے حصے میں آتی اور ممی پہلے کی طرح عیش کی زندگی گزارتیں۔ میرے نکاح کے ناجائز ہونے کی خبر پھیلنے سے پہلے ضروری تھا کہ علی ضیاء اور ممی کے درمیان باقاعدہ طلاق ہو جائے۔ اس شام میں نے علی ضیاء سے ممی کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا۔ وہ کہنے لگا، طلاق دینے کی صورت میں مجھے بھاری مالیت کا حق مہر دینا ہوگا۔ طلاق دینا ضروری تو نہیں، میں 2 بیویاں بھی رکھ سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میرے سامنے اپنے بیوی کو طلاق دے چکے ہو۔ بولا، زریں، اس شہر میں ہر روز نہ جانے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، پھر بھی میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں۔ علی، تم اتنے بڑے قانون دان ہو کر ایسی بات کہہ رہے ہو؟ ہاں، زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جب سارے اصول و ضابطے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں جو مصلحت کا تقاضا ہو۔ میں نے کہا، بہتر ہے تم اپنی سابقہ بیوی کو طلاق دے کر مجھ سے نکاح کا اعلان کر دو، ورنہ میں جس خاموشی سے تمہاری زندگی میں آئی تھی اس خاموشی سے جاؤں گی نہیں۔ اس نے مجھے منانا چاہا، لیکن میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ بڑی دیر تک دستک دیتا رہا، پھر بولا، عید کی شام شیری نے اپنے دوست احباب کو عید ملن پارٹی دے رکھی ہے، اس لیے میرا ملتان پہنچنا ضروری ہے۔ اب عید کے بعد واپسی ہوگی تو تم سے ملاقات ہوگی۔ میں تمام رات انگاروں پر لوٹتی رہی۔ صبح ہونے تک میں ممی سے 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ سلیمہ کو یہ سمجھانے کے بعد کہ میں کم سے کم 2 دن بعد آؤں گی، میں ملتان روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر میں نے ہوٹل میں کمرہ لیا اور ہوٹل کی انتظامیہ کے توسط سے کرائے پر ایک کار حاصل کی۔ شام کو میں نے زمرد رنگ کی انتہائی اعلیٰ ساڑی اور زمرد کے زیورات سے خود کو آراستہ کیا۔ میں ہوٹل کے کمرے سے نکلی تو لوگوں کی نگاہیں میرا تعاقب کرنے لگیں۔ ڈرائیور، جو مجھ سے ٹی وی فنکارہ ہونے کی تصدیق کر چکا تھا، میری سج دھج دیکھ کر مروب دکھائی دینے لگا۔ میں نے اسے نانی جان کے گھر کا پتہ بتا کر چلنے کی ہدایت کی۔ حویلی کے صدر دروازے پر گاڑی رکوا کر میں نے ڈرائیور کو کہا وہ یہیں میرا انتظار کرے۔ اپنی ریشمی ساڑی سنبھالتی میں گاڑی سے نکلی اور لوگوں کی نظروں سے چہرہ چھپاتی پنڈال میں پہنچی۔ سبزہ زار پر رنگ و نور کے طوفان میں ممی الگ ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ آتشی گلابی رنگ کے ریشمی جوڑے میں زیورات سے لدی پھدی، چہرے پر میک اپ کی تہیں جمائے شعلہ جوالہ بنی پھر رہی تھیں۔ علی ضیاء ان کے ہمراہ تھا۔ مہمانوں کے درمیان سے گزر کر دونوں اسٹیج پر آئے۔ علی ضیاء نے ہاتھ میں مائک لے کر کہا، خواتین و حضرات، ہماری طرف سے عید کی دلی مبارکباد قبول کیجیے۔ دعا ہے خدا آپ کو ایسی ہزاروں عیدیں دکھائے۔ ممی مائک ہاتھ میں لے کر بولی، مہمانان گرامی، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ طعام کے بعد موسیقی کا خاص پروگرام ہے جس میں آپ ایک نئی آواز سنیں گے۔ اس دوران میں بجلی کسی صورت سے اسٹیج پر چڑھ چکی تھی۔
ممی کے عقب سے میں نے چلا کر کہا، ٹھہریے خواتین و حضرات۔ میں تیزی سے مائک کے سامنے پہنچی اور اس سے پہلے کہ ممی اور علی ضیاء کچھ سمجھ سکتے، میں نے مائک میں کہا، مجھ سے ملیے، میں ہوں آپ کی جانی پہچانی ٹی وی آرٹسٹ اور معروف قانون دان علی ضیاء کی دوسری بیوی اور شیری بیگم کی بیٹی زریں آصف۔ میری آواز پر وہاں موجود مہمان بری طرح چونکے، میزوں کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قدم رک گئے۔ میں نے جلدی سے کہا، خواتین و حضرات، میرے شوہر علی ضیاء شیری بیگم کو طلاق دے چکے ہیں، لیکن اس کا اعلان کرنے سے اس لیے گریزاں ہیں کہ حق مہر کی خطیر رقم ادا کرنا مشکل ہے۔ ان کے سامنے اب دو ہی راستے ہیں، یا تو مذہب اور اخلاق سے نظریں چرا کر شیری بیگم کے ساتھ گناہ کی زندگی گزاریں یا طلاق کا اعلان کر دیں۔ مجھے پہچان کر ممی کی رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ گئی، لیکن علی ضیاء نے فوراً خود کو سنبھالا، آگے بڑھ کر سختی سے مائک میرے ہاتھ سے لے لیا اور جلدی سے بولا، بہت شکریہ زری بی بی۔ پھر بولا، مہمانان گرامی، آپ کی یہ جانی پہچانی آرٹسٹ اس تقریب میں میری خصوصی فرمائش پر لاہور سے تشریف لائی ہیں۔ میں نے اپنی اہلیہ سے ان کی حیرت انگیز مشابہت کی بنا پر ان سے درخواست کی تھی کہ ہماری تقریب کو رونق بخشیں اور سب کی تفریح طبع کی خاطر ڈرامائی انداز میں انٹری دیں۔ ان کی اداکاری کا یہی کمال ہے کہ اس پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ ان کے لیے تالیاں۔ میں نے چلا کر کہا، میں یہاں ان کی دعوت پر نہیں بلکہ خود آئی ہوں۔ لیکن علی ضیاء نے مائک آف کر دیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے مائک اور دوسرے ہاتھ سے میرا بازو سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ مہمانوں نے جوش و خروش سے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ ان کی تالیوں کی گونج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ غصے سے بولا، بے وقوف عورت، یہاں کیوں آئی ہو اور یہ کیا بکواس شروع کر دی ہے؟ پھر علی ضیاء مائک میں بولا، خواتین و حضرات، کھانے کی میزیں آپ کی منتظر ہیں، آپ بسم اللہ کیجئے، آپ کی پسندیدہ آرٹسٹ ابھی آپ کے درمیان پہنچ جائیں گی۔ مہمان مسکراتے ہوئے کھانے کی میزوں کی طرف بڑھ گئے۔ علی ضیاء نے تیزی سے مائک ایک طرف رکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اسٹیج سے اتار کر لے گیا۔ میں چلتے چلتے چلا رہی تھی، میں سچ کہتی ہوں، اس عورت سے میری مشابہت محض اتفاق نہیں، میں اس کی بیٹی ہوں۔ علی ضیاء مجھے گھسیٹتا ہوا ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا۔ ممی ہمارے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ چلا کر بولیں، یہ لڑکی بکواس کر رہی ہے علی، میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ علی ضیاء نے آواز دے کر اپنے ملازم کو مہمانوں کے سلسلے میں کوئی خاص ہدایت کی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ حقیقت ہے۔ انہوں نے میرے ڈیڈی سے محبت کی شادی کی، جس کی وجہ سے ان کے باپ نے انہیں آگ کر دیا۔ ممی بولیں، علی اس کی بات مت سنو، اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو۔ میں نے کہا، ہمارے ڈیڈی کی موت کے بعد انہوں نے اپنے والدین سے رابطہ بحال کیا اور ہمیں لے کر اس گھر میں چلی آئیں۔ ہمیں اس وعدے کے ساتھ اوپری منزل کے ایک کمرے میں بند کر دیا کہ جیسے ہی ہمارے نانا ان کو معاف کریں گے، یہ ہمیں اس کمرے سے نکال لیں گی۔ ممی کہنے لگیں، علی یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ علی ضیاء ایک بہت بڑا بیرسٹر تھا۔ اس نے ممی کو غور سے دیکھا اور بولا، شیریں، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، یا تو تم خاموش بیٹھو ورنہ اٹھ کر باہر چلی جاؤ۔ پھر مجھ سے بولا، مجھے تمہاری بات پر یقین تو نہیں ہے، لیکن تم جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ بس 1-2 روز ہی ہمیں یہاں رہنا ہوگا، مگر 3.5 سال گزر گئے اور ہمیں اس قید خانے سے رہائی نہ ملی۔ ہماری ماں نے ہمیں کھلا دھوکہ دیا، دوسری شادی کر لی، ہمیں یہ تک نہ بتایا کہ ہمارے نانا کا انتقال ہو چکا۔ آج سے 12 سال پہلے ایسی ہی عید ملن پارٹی تھی۔ ممی نے زمرد رنگ کی ایسی ہی ساڑی پہن رکھی تھی جیسی میں پہن کر آئی ہوں، اور تم نے نیوی بلو کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا۔ علی ضیاء کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ کہنے لگا، زری، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑت افسانہ ہے۔
کیسے کہہ دوں کہ یہ جھوٹ ہے؟ تم اندازہ نہیں کر سکتے علی، ہم نے اس زندان میں کتنی مصیبت برداشت کی ہے۔ ہمارے دن مہینوں کی طرح، مہینے سالوں کی طرح، اور سال صدیوں کی طرح گزرے ہیں۔ میری ماں اور نانی کی زیادتیوں کا شکار ہو کر میرا چھوٹا بھائی اسی قید میں مر گیا۔ علی ضیاء بولا، زری ایسی باتیں مت کرو کہ ماں کے لفظ سے اعتماد ہی اٹھ جائے۔ ابھی تم نے پوری کہانی سنی کہاں ہے؟ یہ تو شاید ہم تینوں کو اسی طرح قبر میں اتار دیتی کہ ایک رات بھیا نے گھر کے نوکروں کی باتیں سن لیں، جن سے پتہ چلا کہ مالکن یعنی ہماری نانی بلا ناغہ زہر آلود کھانا بالا خانے کے چوہوں کو ڈالتی ہیں۔ اور زہر خرید کر کون لایا؟ ہماری اپنی ماں۔ اور بالا خانے کے جن چوہوں کو زہر دیا جا رہا تھا وہ ہم تھے۔ ممی بولی، اس کی بات کا یقین نہ کرو علی، یہ من گھڑت باتیں کر رہی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو ٹی وی اسکرین کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، آپ اب بھی مجھ سے اپنے رشتے کی حقیقت پر انکار کر رہی ہیں؟ میں آپ کی دیدہ دلیری پر حیران ہوں۔ علی، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بہلانے کے لیے ہم نے رنگین کاغذوں اور کاٹ کباڑ سے جو مصنوعی باغ بنایا تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ ممی، کیا آپ اس بات کو بھی جھٹلائیں گی کہ ایک روز فرحین آپ کو ملی اور آپ سے کہا میں آپ کی بیٹی ہوں، اور آپ کے شوہر نے کہا اس بچی کی شکل تو واقعی تم سے بہت ملتی ہے؟ اب علی ضیاء ہکا بکا ہو کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، جانتی ہیں، آپ کے دھتکارنے کی وجہ سے فرحین کو اس نوجوان کا اعتبار بھی نہیں رہا جو اسے پورے خلوص سے اپنانے والا تھا۔ آپ کی وجہ سے انسانوں پر ہمارا اعتماد اتنا ٹوٹ گیا کہ پہلے میں نے ایک انجانی عورت کی باتوں میں آ کر شادی کا غلط فیصلہ کیا۔ آپ کی وجہ سے بھیا کا عورت ذات سے ایسا اعتماد اٹھا کہ شادی کے نام سے بھاگتے ہیں۔ ہم تو آپ کے دیے ہوئے دکھوں پر صبر کر کے بیٹھ گئے تھے، لیکن فرحین کی موت نے میرے اندر آگ لگا دی ہے۔ میں نے آپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ علی ضیاء کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ فرحین کی ملاقات کا چشم دید گواہ تھا۔ اب وہ عجیب نگاہوں سے ممی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ممی کی آنکھوں میں دیدہ دلیری کی جگہ اب خوف تھا۔ میں نے پرس میں سے ڈیڈی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ہم 4 بہن بھائیوں کے برتھ سرٹیفکیٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ علی ضیاء نے ان کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر کاغذات مجھے واپس کر کے ممی سے بولا، شیری، ان کاغذات کے مطابق تو تم سچ مچ ان بچوں کی ماں ہو۔ پھر بھی میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، بتاؤ سچ کیا ہے؟ ممی نے مردہ سی آواز میں کہا، ہاں یہ لڑکی میری بیٹی ہے۔ علی ضیاء اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ او خدایا، تم 2 عورتوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ شیری، تم نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا؟ اپنے بچوں کے بارے میں بتا کر تو دیکھتی۔ مجھے تم سے بہت محبت تھی۔ تمہیں کھویا تو کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب تمہیں دوبارہ پانے کی امید ہوئی تو 7 سمندر پار سے بھاگا چلا آیا۔ جب میں تمہیں اپنا سکتا تھا تو تمہارے 4 بچوں کو بھی اپنا سکتا تھا۔ میں نے کہا، ہماری ماں نے بڑی خود غرضی کا مظاہرہ کیا، خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتی رہیں اور ہمیں مصیبت جھیلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ممی بولی، زری تم کچھ نہیں جانتی۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاپا نے مجھے کٹ پتلی کی طرح نچایا۔ انہوں نے باقاعدہ منصوبے کے تحت امی کے ذریعے علی کو میرے بیوہ ہونے کی خبر بھیجی۔ وہ جانتے تھے کہ علی کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ وہ مجھے میرے بچوں سمیت قبول کر لیں گے۔ علی پاکستان آئے تو جھٹ پٹ میری شادی کروا دی اور مجھے کہا کہ علی کو بچوں کے بارے میں کچھ نہ بتانا ورنہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میں تو پاپا کی چال میں پھنس گئی۔ میری شادی کے بعد انہوں نے یہ وصیت کی کہ اگر کبھی میرے اولاد ہوئی یا کبھی یہ ثابت ہوا کہ پچھلے شوہر سے میری کوئی اولاد تھی تو میں ان کی جائیداد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گی۔ جب میں نے اس پر احتجاج کیا تو پاپا نے مجھے دھمکی دی کہ وہ میرے بچوں کے بارے میں علی کو بتا دیں گے۔ میں نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، یعنی اپنی اولاد کے ساتھ مخلص نہ ہونا آپ کے خاندان کی پرانی روایت ہے۔
آپ کہتی ہیں کہ نانا جان آپ کو کٹ پتلی کی طرح نچاتے تھے۔ کٹ پتلی کی طرح ناچنے والوں کے چہرے اتنے شگفتہ نہیں ہوا کرتے جتنا آپ کا ہوتا تھا۔ ممی نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ مجھ پر طنز مت کرو زری، میں نے کہا، آپ کے آنسو مجھے پگھلا نہیں سکتے۔ آپ اپنے بچوں کے ہر دکھ کی ذمہ دار ہیں اور اپنے 2 بچوں کی قاتل بھی ہیں۔ کہنے لگیں، میں تمہاری ماں ہوں، مت کہیں کہ آپ ہماری ماں ہیں۔ آپ نے ہم پر اتنا ظلم کیا کہ مجھے آپ کی شکل سے نفرت ہے۔ وہ بولی، تم لوگوں کے ساتھ میں نے جو زیادتیاں کی، پاپا کے ہاتھ سے مجبور ہو کر کی۔ علی ضیاء بولا، شیری، آج تم نے میرا اعتبار ہی نہیں مجھے بھی کھو دیا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا۔ ممی روتے ہوئے بولیں، علی، کیا زری کی طرح تم بھی مجھے قصوروار سمجھ رہے ہو؟ مجھے پاپا نے کہا تھا کہ بچوں کا سن کر تم مجھے چھوڑ دو گے۔ علی ضیاء نے کہا، تم لاکھ اپنے والد کو قصوروار ٹھہراؤ، میں نے تو ان کو تم پر ہمیشہ مہربان ہی دیکھا، اور تم اپنے معاملات میں شادی سے پہلے بھی خود مختار تھیں اور شادی کے بعد بھی۔ تمہارے پاس روپے پیسے کی فراوانی تھی، ایسے میں تمہارے لیے اپنے بچوں کو کہیں لے جانا کیا دشوار تھا؟ تمہارے والد تو بستر علالت پر تھے، بغیر سہارے کے ہل جل بھی نہیں سکتے تھے۔ تم چاہتی تو راتوں رات اپنے بچوں کو نکال کر لے جاتی۔ آج اپنی اولاد کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا ذمہ دار اپنے والد کو ٹھہرا رہی ہو۔ تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ علی، پلیز مجھ سے بدگمان مت ہو۔ میں مانتی ہوں میں نے تم سے جھوٹ بولا، اپنے بچوں کی موجودگی کو تم سے چھپایا، لیکن آج میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جو کچھ کیا پاپا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا۔ علی ضیاء بولا، شیری، تم مجھے کتنا بیوقوف سمجھتی ہو؟ کیا میں اتنا احمق ہوں؟ یا تم سمجھتی ہو میں انسانی جذبات اور احساسات سے عاری ہوں؟ مجھے تم سے بہت محبت تھی۔ کاش تم نے یہ مجرمانہ کھیل نہ کھیلا ہوتا، تو میں تمہارے بچوں کو تحفظ بھی دیتا اور تمہیں تمہارے والدین کی طرف سے ملنے والی جائیداد سے قانونی طور پر دستبردار ہونے سے بھی بچاتا۔ ممی کہنے لگیں، علی، اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو پاپا کی چال کا شکار ہو گئی۔ میں نے کہا، ممی، آپ کو تو لگاتار جھوٹ بولتے شرم بھی نہیں آ رہی۔ آپ آرام سے اپنے ہر جرم کو اپنے مرحوم باپ کے کھاتے میں ڈال رہی ہیں، جبکہ ہمارے کھانے میں گلاب جامن کا اضافہ آپ کے والد کے مرنے کے بعد ہوا تھا۔ میں یاد دلاتی ہوں آپ کو، یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ تب کی بات ہے جب میرے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں اور نانی جان کی حکم عدولی کرتے ہوئے میں نے اپنے بال کٹوانے سے انکار کر دیا تھا۔ سزا کے طور پر نانی جان نے ہمارا کھانا بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے بال کاٹ کر خود کو گنجا کیا، تب نانی جان نے دوبارہ کھانا دینا شروع کیا۔ تب ہی پہلی بار کھانے میں گلاب جامنوں کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کے 1 مہینے کے بعد ہی تو حارث کی موت واقع ہوئی۔ جس دن حارث کا انتقال ہوا، اس دن ہمارا فرار کا منصوبہ تھا۔ حارث کی موت کی وجہ سے ہمیں فرار ہونے میں 3-4 دن کی دیر ہو گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ یورپ روانہ ہوئیں۔ فرار کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی۔ بھیا پیسے چوری کرنے کے لیے کمرے سے نکلے، تب انہیں نوکروں کی باتوں سے پتہ چلا کہ آپ تو یورپ چلی بھی گئیں اور نانا کے انتقال کو سال سے اوپر گزر چکا۔ آپ نے کچھ یاد رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، ہم نے ایک ایک دن یاد رکھا ہوا ہے۔ ذرا یہ تو بتائیے، اس رات آپ حارث کو کون سے ہسپتال لے کر گئی تھیں؟ یہ سوال سن کر ممی چپ ہو گئیں۔